آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. 21 نمبر آیا ہے سورہ النور. سورہ النور جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہے مسلمانوں کے اندر خلافت کا قیام ہے، قیام خلافت. اور خلافت جو ہے اس کا قیام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، احسان ہے ایمان والوں کے اوپر جو خلافت کی شکل میں ان کو دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو کھڑا کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت سے پہلے جو محنت کی تھی اس کا ایک پوری جھلک وہ اس مبارکہ میں نظر آتی ہے. تو تقریباً 7 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جو اگر ہم خلافت لانا چاہتے ہیں، اگر ہم خلافت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ والی چیز جو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہتے ہیں انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وہ والی چیز، اور وہ والی چیز جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اس کائنات میں آنے سے پہلے میرے اور آپ کے انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو وہ خلافت جو ہے وہ اگر اس کائنات میں آئے گی تو وہ ایسے نہیں آئے گی. تو خلافت کو یہاں پہ سورہ بارکہ میں نور سے تعبیر کیا گیا، نور سے. اور نور سے تعبیر کرنے کے اندر ایک اور بھی بڑی وضاحت موجود ہے کہ پوری شریعت کا ایک جو بنیادی تصور ہے وہ اس سورہ بارکہ میں دیا گیا ہے. اور قرآن میں 2 جگہ پہ یہ بات کہتا ہے، سورہ صف میں بھی اور سورہ حدید کے اندر، سورہ فتح کے اندر، اور دوسری جگہ سورہ توبہ کے اندر. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو مٹا دینا چاہتے ہیں. اللہ کے دشمن جو ہے یہ اللہ کے نور کو مٹا دینا چاہتے ہیں، یعنی وہ مقدمات، وہ عناصر جو خلافت کے قیام کے ضامن ہیں ان کو اور خلافت کو مٹا دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اللہ نے اس سورہ بارکہ کے اندر وعدہ کیا ہے 7 جو بنیادی احکام دیے گئے ہیں ان کے اوپر مجھے اور آپ کو پاسدار بننے کی ہمیں ضمانت دی گئی ہے. فرض نہا کہتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ کو ہم نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، یعنی یہ 7 کام کرو گے تو پھر لا محالہ خلافت قائم ہوگی. اب ہم ذرا ان 7 چیزوں کو دیکھیں گے، جن میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز کہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہونی چاہیے. عزت و آبرو محفوظ ہونی چاہیے. عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے لیے سزا مقرر کی گئی. ہم پڑھ چکے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے اور غیر شادی شدہ ہے دونوں کیفیتوں میں سزا مختلف ہے. ہم اگر یہ جو عزت کے تحفظ کا نظام ہے اس کو نافذ نہیں کرتے تو خلافت ہمیں کبھی نہیں مل سکتی. تو پہلے نمبر پہ یہ عزت کا تحفظ. اور اسی طرح پھر اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگا دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو یہ بھی جو کسی کی عزت کو مجروح کرنے کے اندر چیز آتی ہے، اس کی سزا مقرر کر دی گئی 80 کوڑے. اس کی سزا مقرر کی گئی، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو وہ اس کو رجم کیا جائے گا، حدیث کے اندر جس کا پورا ذکر موجود ہے. اور پھر یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لگنے والے الزام کا بھی ذکر کر دیا، اور پھر ان لوگوں کو سزا بھی ملی جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اسلامی معاشروں میں 19 نمبر آیت کے اندر فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ عزتوں کی کوئی قدر نہ رہے، اور جو چاہے جس کی مرضی عزت کو پامال کرے، تو اس نام پہ مختلف قوانین پاس کیے جائیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے دردناک عذاب کے مستحق ہیں، اور ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا، آخرت میں بھی. بہرحال یہ بات کرنے کے بعد عزت اور عصمت کی حفاظت کی پہلا ایشو تھا جس کو ڈسکس کیا گیا. ٹوٹل 7 چیزیں. دوسرا چیز، اس دوسری چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ 21 نمبر آیا ہے. اے ایمان والو شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو. خطوات الشیطان، خطوات الشیطان، خطوہ کہتے ہیں اسٹیپ کو، خطوہ کہتے ہیں قدم کو. تو شیطان نے ہمیں ورگلانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے مختلف گڑھے کھودے ہوئے ہوتے ہیں.
اور اس نے مختلف چیزیں پروجیکٹس میں رکھی ہوتی ہے کہ پہلے یہ کروانا ہے میں نے، پھر دوسرا نمبر پہ یہ کروانا ہے، تیسرے نمبر پہ یہ، چوتھے پہ یہ، پانچویں چھٹے پہ یہ. تو جب ہم اس کے ایک گڑھے کے اوپر یا ایک اس کے کھوتے ہوئے وہ جو اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے کسی ایک میں اس کے ٹریپ ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو پھر لا محالہ دوسرے میں گرنا ہوتا ہے ہم نے، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پانچویں میں. اللہ یہ کہ ہم توبہ کریں، اللہ یہ کہ ہم بڑی سچی پکی توبہ کریں. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کا ایک خطوہ نہیں ہے کہ یہ کر لو گے تو بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اس کے کئی خطوات ہیں. ایک میں گرو گے، ایک قدم پہ پاؤں رکھو گے، اس کی ایک چال میں پھنس جاؤ گے تو پھر ہمیشہ اسی کی چالوں میں رہو گے. اللہ کے توبہ کر لو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو بھی شیطان کے خطوات کا شکار ہو گیا تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی عزت و آبرو کے آپ دشمن بن جائیں. اپنی بھی عزت آبرو تباہ کر دیں، دوسروں کی بھی عزت و آبرو تباہ کر دیں. وہ پیچھے بیان کر دیا گیا کہ یہ تحفظ ہے، عزت کے تحفظ کے لیے قانون بنایا گیا. تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بندہ بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا تھا، کوئی بندہ بھی پاک دامن نہیں رہ سکتا تھا اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کے چاہتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے، علم رکھنے والے. اللہ کس کا تزکیہ کرتے ہیں؟ جس کا چاہتے ہیں. تو کس کا اللہ نے چاہ کے تزکیہ کرے؟ جس کو اللہ نے یہ پروسیجر دے دیا پیچھے پورا کہ جو عزت کے ساتھ کھیلے گا اس کو کیا کر دیا جائے؟ کوڑے لگائے جائیں. اگر کسی کے الزام لگاتا ہے بے بنیاد اور دلیل نہیں ہے اس کے پاس، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ کھیلتا ہے فزیکلی تو اس کو غیر شادی ملا تو یہ سزا، اور شادی ملا تو وہ سزا. تو یہ سارے کا سارا کس کا پروسیجر ہے؟ تزکیے کا پروسیجر، تزکیے کا پروسیجر. تو یہ تزکیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پورا پروسیجر دیا ہے، نظام دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہمارا تزکیہ کر دیا. اور اگر یہ پروسیجر اللہ نہ دیتے تو جو بندہ اس سے گناہ مکمل ہو جائے وہ گناہ سے کبھی جان چھڑا سکتا نہیں، اس کے نتائج سے کبھی بھی بچ سکتا. تو بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے. تو وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ لا یأتلی اولو الفضل، جو فضل والے ہیں، جو مال والے ہیں، منکم تم میں سے، والسعۃ، اور وسعت والے ہیں، وہ اس چیز میں حرج محسوس نہ کریں اور اس چیز سے پہلو تہی اختیار نہ کریں کہ یؤتوا، کہ وہ نوازے دیں، اولی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین والمہاجرین، مسکینوں اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو دیں، ولیعفوا ولیصفحوا، اگر ان مہاجرین اور اگر ان قریبی رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دیں، بلکہ آپ کیا کریں؟ یعفو یصفحوا، درگزر کر دیں اور معاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے. یہ ہم بات کا اس کا بھی پس منظر ہے. پس منظر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہے نا وہ مطہرہ حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار مصطح بن اصافہ جو ہے وہ غریب تھے، مسکین تھے، وہ حاجر تھے، تو وہ بھی ملوث تھے. اور اس سے پہلے، اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے اور ان کی کفالت ملوث کری. تو جب یہ والا واقعہ پیش رونما ہوا اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ جو بکر کی بیٹی تھی ان کے اوپر یہ الزام لگا اور اس کے بعد اس کا تزکیہ بھی ہو گیا تو اس سے یہ ملوث نکلے. مصطح بن اصافہ جو ہے ان کو بھی کوڑے بھی لگے تو جو ہے وہ، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو سسٹر ان لا ہے یعنی ساری ہے حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، وہ بھی ملوث تھی، ان کو بھی کوڑے لگے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا قانون اس طرح کا نہیں ہے کہ جی فلاں رشتے دار کو اس کو بچا لیا جائے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو سالی ہے ان کو بھی لگے، یہ ابو بکر ان کے رشتے دار ہیں ان کو بھی کوڑے لگے، اور بھی جتنے لوگ تھے سب کو کوڑے لگے جو اس میں ملوث تھے. تو مطلب وہ جان بوجھ کے نہیں ملوث ہوئے تھے، لائبریری کے اندر ان سے باتیں ایسی ہو گئی کہ انہوں نے ایک سے سنی تو دوسرے جا کے سنا دی. تو بلا دلیل بات سنا دینا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، اگر اس کے اوپر یہ سزا ملے اگر کسی کی عزت کا معاملہ اور اس کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیلا جائے. تو جب یہ والا واقعہ پیش آیا تو بکر نے کہا کہ میں چونکہ مصطح بن اصافہ جو ہے ان کو میں پیسے دیا کرتا تھا، ان کا خرچہ میں اٹھایا ہوا تھا، لہٰذا آئندہ میں ان کے اخراجات میں نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اس میں میری بیٹی بھی نام ہو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ بات نازل کی کہ نہیں، آپ میں سے جو لوگ وسعت رکھنے والے اور جن کے پاس اللہ کا مال دیا ہوا مال ہے
وہ اپنے قریبی رشتے داروں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرے. کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ پسند کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے تو آپ کو بھی دوسروں کو درگزر کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے جو مثال نصاصہ انہوں نے جو خرچہ جو پہلے دیتے تھے وہ جاری کر دیا. انہوں نے جب یہ الفاظ نازل ہوئے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو انہوں نے کہا بلا نحب ان یغفر اللہ لنا، ہم یہ شدید تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے. یہ انہوں نے الفاظ بولے. واللہ غفور رحیم. تو ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو رمی کرتے ہیں یعنی جو لوگ الزام لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں. اچھا یہ بھی دیر میں رکھنا چاہیے. اب ایک جو ہے نا وہ ایکٹریس ہے، اس کا کام ہی یہ ہے اس کے بارے میں بات کر لے، اس کے اوپر کوئی ایسی سزا نہیں. یہ لفظ کیا ہے؟ یرمون المحصنات، پاک دامن عورت، خاندانی عورت جو باہر نہیں نکلتی، جو ایسی جگہ پہ نہیں جاتی جہاں پہ الزامات لگتے ہیں. اگر کوئی ایسا موقع بن جائے تو اس پہ الزام نہیں لگنا چاہیے. اور جس کا کام ہی یہ ہے وہ جو ہے وہ غلط کاموں میں ملوث رہنے والا بندہ یا بندی ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں کلپس جاری ہوتے ہیں، اس کے بارے میں غلط بات ہوتی ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے. ان کا یہ حکم نہیں ہے. ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات، محصنات الغافلات لا علم، اور پاک دامن مؤمنات اور مومن عورتیں، ان پہ جو الزام لگانے والے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنتیں برستی ہیں اور ان کے اوپر آخرت میں بھی لعنتیں برستی ہیں. ولہم عذاب عظیم. اچھا اس کے اندر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مبتلا ہوئے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مبتلا ہوئے تھے اور وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملنے آیا کرتے تھے جو ہے وہ اپنی آخری عمر میں، اور وہ اندھے ہو چکے تھے. تو ان کے پاس جو ہے نا وہ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے تو آپ پہ الزام لگایا تھا تو آپ ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، باقی جو انہوں نے الزام لگایا تو اس کی انہیں سزا مل گئی ہے، وہاں پہ ان کو کوڑے لگ گئے تھے. تو بہرحال یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام ہو گیا اور اس سے اس کی سزا مل گئی تو اس سے بہرحال پھر اس کو بار بار تانا زنی نہیں ہونی چاہیے. اس سے جو برا ہو گیا اس کو بار بار زندہ نہیں یا اجاگر نہیں کرنا چاہیے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے جو غافل مومن اور پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس دن بہت بڑا عذاب ان کو ملے گا. 24 نمبر آیا یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، بندے کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی. وایدیہم، بندے کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے. ارجلہم، ان کی ٹانگیں ان کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. بما کانوا یعملون، جو یہ کرتے رہے. یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ ان کو پورا پورا دینہم، ان کے عمل کی جزا، ان کے کاموں کا بدلہ اللہ ان کو پورا پورا دیں گے. الحق کا، حق کے مطابق اور اپنے قانون کے مطابق. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے اور اللہ رب العالمین ہی جو ہے وہ مبین، معاملات کی اصلاح کرنے والے، معاملات کی روشنی کرنے والے، معاملات میں روشنی دینے والے، رہنمائی کرنے والے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس کے دو مطلب ہیں. خبیثون للخبیثات، برے لوگ، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، اور خبیثون للخبیثات، جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، والطیبات للطیبین، اور جو اچھی عورتیں ہیں وہ اچھے مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور اچھے مرد ہیں وہ اچھی عورتوں کے لیے. دوسرا مطلب الخبیثون خبیثات للخبیثین، جو بری باتیں ہیں وہ بری باتیں اختیار کرتے ہیں وہ لوگ جو برے ہوتے ہیں، جن کی سوچ بری ہوتی ہے وہ بری باتیں کرتے ہیں. اور خبیثون للخبیثات، جو برے لوگ ہیں وہ بری باتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور طیبات للطیبین، اچھی باتیں جو ہے وہ اچھے لوگوں کے لیے. اور طیبون للطیبات، اچھے لوگوں کو اللہ نے بنائی اچھی باتیں کرنے کے لیے. تو یہ دونوں مطالب ہیں مفاہیم ہے اس کے، جو پس منظر ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے. تو اس سے بہت سارے لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ جو اچھا بندہ ہے، یا کوئی اگر یہ سمجھے کہ جو نیک بندہ ہے اس کی بیوی بری نہیں ہو سکتی، تو یہ اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ طیب شخص جو ہے وہ کبھی بھی بری عورت جو ہے اس کو پاس نہیں رکھتا اپنے. جیسے ابھی ملاحظہ پڑھ چکے ہیں، اگر اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی العیاذ باللہ اس مرد کی یا اس عورت کی جو ہے، کتنے سارے ایسے بندے ہیں جو یعنی ملاحانہ ہوتا ہے تو اپنی بیویوں سے جدا ہو جاتے ہیں. وہ ایسا کردار پسند نہیں کرتے، چاہے وہ جتنی مرضی خوبصورت ہے، جتنی مرضی مالدار ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خامی ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اس طرح کی خامی جو ناقابل برداشت ہے. بہت ساری خامیاں ہیں جو قابل برداشت ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ مومنہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اگر اس میں کوئی بری چیز دیکھتا ہے تو رضی منہا آخر، اس میں بہت ساری ایسی چیز اس کو نظر آتی ہے جس سے وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں دیوس نہیں جائے گا. پوچھا گیا کہ دیوس کون ہے؟ فرمایا کہ وہ الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتا. تو دیوس جنت سے محروم ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی بارہ بیوی جو ہے وہ اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس کو اونچ نیچ ہے تو مرد کے اندر بے شمار کو کمیاں کوتاہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا عاشروہن بالمعروف اور فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اگر تمہیں کوئی چیز ان کی ناپسند ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو کوئی بعید نہیں کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت ساری خیر رکھی ہوئی ہو. تو کوئی فائنل چیز نہیں ہو، تمہیں کوئی چیز بری لگی ہے تو ممکن ہے کہ وہ بری ہو، وہ اچھی، اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا اچھائیوں کو سامنے رکھو. لیکن یہ والی چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، برائی اور فاحشہ اور بے حیائی. تو اس کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ اگر ایسے دو لوگ آپس میں اکٹھے رہ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک برائی میں ملوث ہے، خامد اپنی بیوی سے غلط مطالبات کرتا ہے یا بیوی اپنے خامد کو غلط چیزوں میں مبتلا دیکھتی ہے اور وہ اصلاح کی پوری کوشش کرتی ہے اور وہ نہیں سیدھا ہو رہا، تو اس میں جدائی اختیار کر لی جائے. یہ ہے اس بات کا کی طرف اشارہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ٹھیک ہے. تو اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں اس سے یہ مبرع ہے. مبرع مطلب کہ اگر یہ اچھی باتیں کرتے ہیں اس لیے ان کا اس کے اوپر معاوضہ نہیں ہے، برے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ والی اس کے اوپر ان کا معاوضہ ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کو لوگوں کے لیے بخشش اور بہت عزت والی روزی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ دوسرا حکم ہے جو نازل ہوا. پہلا تھا یہ پہلا حکم تھا خلافت کے قیام کے لیے، پہلا حکم تھا یہ عمل صالح کو کہا گیا آخر میں کہ عزت و آبرو کا تحفظ اور اس پروسیجر کے مطابق، اور یہ تزکیہ، یہ ہے تزکیہ کے لیے، معاشرے کے تزکیے کے لیے یہ پورا قانون ہے. اس معاملے میں تزکیہ یہ نہیں ہوگا کہ بیٹھے ضربے لگاتے ہیں اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اس طرح نہیں. یہاں پہ معافی دینے کے لیے یہ طریقہ کار اور یہ پروسیجر ہوگا ان امور کے اندر اگر یہ والی خرابی اور خرابی ہوتی ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اور اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ، ایک اور بیریئر رکھ دیا، یعنی دروازے تک پہنچنے سے پہلے ایک اور بیریئر ہے، اور وہ بیریئر کیا ہے؟ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ نے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں داخل نہیں ہونا. تو یہ جو بدوی کلچر ہے، جاہلانہ کلچر ہے کہ لوگ ایسے بغیر اجازت کے گھروں میں چلے جاتے تھے، اور پہلے تو لوگوں نے گھروں کے دروازے نہیں رکھے ہوتے تھے، تو یہ چیزیں بالکل غلط ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے. اب اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اللہ پسند نہیں کرتے اور اللہ اس کو ختم کر رہے ہیں. عرب میں اس سورۃ بارکہ کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ یہ مدینہ کے اندر بھی یہ ماحول کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ نے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو کام. حتی تستأنسوا، آپ نے مانوسیت کرنی ہے، مطلب آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے کہ آپ کون ہیں. وتسلموا، اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سلام کرنا ہے علی اہلھا، جو گھر میں ہیں ان کے اوپر. یہ دو کام، تعارف کروائیں اور سلام کریں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اگر آپ اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہتے ہو اس واقعے سے جو پیچھے گزر چکا ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. فإن لم تجدوا فيها أحدا، اگر آپ گئے اور آپ نے نوک کیا، اپنا تعارف کروایا کون ہے آپ، تو آپ کو جس سے آپ نے ملنا تھا وہ نہیں تھا، لم تجدوا فيها أحدا، وہ بندہ موجود ہی نہیں ہے گھر میں. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تو اگر وہ گھر والے اجازت دیتے ہیں تو آپ نے داخل ہونا، اگر گھر والے اجازت نہیں دیتے تو آپ نے اندر داخل نہیں ہونا. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں آپ چلے جائیں بعد میں آ جائیے گا تو آپ فرجعوا، واپس پلٹ جائیں. اس میں اپنی توہین مت سمجھیں، اس میں اپنا جو ہے نا وہ یہ مت سمجھیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، واپس چلے جائیں. وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یُزَکِّی مَن یشاء، یُزَکِّی مَن یشاء، یہ 21 نمبر آئے گا آخر میں. اللہ جس کا چاہتے تزکیہ کرتے، تو اللہ نے تزکیے کا طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ آپ کا واپس پلٹ جانا اس کیفیت میں جب وہ بندہ گھر میں نہیں ہے بہت اچھا ہے، واپس چلے جائیں، اس گھر میں داخل ہو. واللہ بما تعملون علیم، آپ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اب وہ جو واقعہ آپ کے پیچھے جس کے اوپر خاوند جو اپنی بیوی کے اوپر اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو وہ کیوں پیش آیا؟ وہ اسی وجہ سے پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو منع کر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بیوتا غیر مسکونہ، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں کہ کچھ لوگ رہتے تھے کسی گھر میں، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے، گھر خالی پڑا ہوا ہے
تو وہ گھر میں ان کے اندر آپ داخل ہو سکتے ہو. فیہا متاع لکم، اس میں آپ کے لیے فائدہ. یعنی ایسے گھر جو بیاباد پڑے ہوئے ہیں اور ان کے رہنے والوں نے اس کو پروٹیکشن نہیں رکھا ہوا، حرز میں نہیں ہے، یعنی تالا نہیں لگا ہوا، وہ کھلا چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے کہ اس میں وہ رہ سکتا ہے، تو اس میں رہنا اس کی اجازت اللہ تعالیٰ دے رہے. اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا گھر مل گیا اور کچھ دن آپ ٹھہر سکتے ہیں تو ٹھہر جائیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو آپ چھپاتے ہو جو آپ ظاہر کرتے ہو اللہ سب کو سمجھ لے. قل للمؤمنین، مومنوں کو یہ کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، یہ تیسرا حکم ہے، یہ ایک تیسرا بیریئر ہے. بے حیائی کے راستے میں یہ دوسرا، پہلا بیریئر تھا وہ جو بیان کیا گیا، برائی ویسے ایک بیریئر لگا دیا گیا، سزا دے دی. دوسرا بیریئر کیا؟ جو اس سے پہلے بیریئر ہے برائی کے راستے میں داخل ہونے سے پہلے کہ آپ نے اجازت کے داخل ہی ہونا بغیر، اور اگر وہ بندہ موجود ہے جسے ملنا ہے تو آپ نے گھر میں داخل ہی ہونا. اب یہ تیسرا بیریئر ہے. تیسرا بیریئر کیا؟ قل للمؤمنات قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، غض بصر سے کام لیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے تعلقات کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تزکیے کے لیے ایک اور چیز ہے. تو تزکیے کا پروسیجر ہے. ہر جگہ پہ تزکیہ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے آپ اللہ کا ذکر کریں تو تزکیہ ہوگا. ہر جگہ پہ اللہ کی آیات پڑھنے سے بھی تزکیہ نہیں ہوگا. ہر جگہ پہ تزکیہ اس چیز سے بھی نہیں ہوگا کہ وعظ و نصیحت. ان امور میں تزکیہ ہوگا عمل کرنے سے اور ان چیزوں کو اپنے خاندان میں نافذ کرنے سے. تو بہرحال مومنوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. یحفظوا فروجہم، اور اپنے تعلقات کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے تزکیے کا طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو یہ کر رہے ہیں اللہ کو سب چیزوں کی خبر ہے. تو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. ویحفظن فروجہن، اور اپنے تعلقات کی حفاظت کریں. تو مطلب نظریں نیچی رکھیں اور اپنے تعلقات کی حفاظت رکھیں. نظروں کی حفاظت مطلب بے پردگی ممنوع ہے. مرد کے لیے بھی قانون ہے اور عورت کے لیے بھی قانون ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پابند بنایا ہے. جس خاندان میں جس معاشرے میں مردوں کے اندر غیرت ختم ہو جائے اس خاندان کے اندر عورتوں کے اندر سے غیرت نکل جانا، پھر یہ جو الزام ہے عورتوں پہ نہیں، یہ مردوں پہ الزام ہے. اس سارے معاملے میں ذمہ دار مرد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مردوں کو پہلے ذمہ دار بنا رہے ہیں کیونکہ وہ قوام ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، اور کہا گیا کہ دیوس کون ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں کرتی، فکر ہی نہیں کہ اس میں کیا چل رہا ہے. اور جو آیات پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورہ جو فرائض ہیں ان کے اندر کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندہ اللہ کے سامنے جواب دے. رائی کی جو وضاحت ہے ہم نے آج کی، تو یہ اور اس سے کیا یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نظروں کی حفاظت کرو. تو کیا اللہ یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ہم جہاں سے مرضی جس مرضی ایپ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کھول لیں اور اس پہ جو مرضی بنا کے اپنی سیلفیز اور اپنی پکچرز اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو ظاہر کر کے لوگوں کو دکھاتے رہے؟ تو یہ سب سے بڑی غض بصر کی مخالفت ہے. سب سے بڑی جو ہر بندہ، ہر اللہ کی بندی جو ہے اپنے آپ کو اس معاملے میں بالکل آزاد سمجھتی ہے کہ میں ذمہ داری نہیں ہوں اور میں جو مرضی کروں اور کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دوں، یہ حرام ہے. یہ دل میں رکھیے گا، بڑی خطرناک چیز ہے یہ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں کسی ٹک ٹاک پہ، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. مومن عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا، ماں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جاتی ہے. اب وہ باہر نکلے کپڑے پہنے ہوئے، اوپر پردہ لیا ہوا ہے یا عبایا کیا ہوا ہے، تو وہ جو اس کے اندر جو چیز ظاہر ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ اپنے سینوں کو اپنے بڑے چادروں کے ساتھ چھپا کے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. قرآن مجید میں دو جگہ پہ پردے کا حکم ہے اور دونوں جگہ پہ مختلف کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے گھر کے اندر پردے کے کیا حدود ہے عورت کے لیے، اور جو سورہ احزاب کے اندر بات ہوئی ہے وہ گھر سے باہر کس جو نکلنا ہے تو کون سا پردہ کر کے نکلنا ہے. یہ دو مختلف کیفیتیں ہیں، لوگ اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے. تو ولا یبدین زینتہن، اور ان کی زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. زینت سے مراد ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ یہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے. الا لبعولتہن، مگر خاوند کے سامنے، او آبائہن، یا ان کے باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا ان کے سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا ان کے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا ان کے جو سوتیلے بیٹے ہیں ان کے سامنے، او اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے اولاد جو ہیں ان کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا ان کے جو بھانجے ہیں ان کے سامنے، او نسائہن، یا جو عورتیں اکٹھی رہتی ہیں معاشرے میں وہ ایک دوسرے کے سامنے یہ چیزیں ظاہر کر سکتی ہیں. یہ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے سامنے یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے. اب التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، یا وہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے لوگ جو کہ شادی کے قابل نہیں ہیں، بوڑھے مرد یا ایسے لوگ جو کہ شادی کے قابل ویسے نہیں ہوتے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء،
یا وہ بچے جن کو عورتوں کے مسائل کا اور عورتوں کے بارے میں انہیں چیزوں کا بھی پتہ نہیں چلا، ان سے ان کو اپنے چہرے کو چھپانے کی، اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ انہوں نے پاؤں میں جو باتیں پہنی ہوئی ہے اس کی جھنکار یا ان کے زیور کی جھنکار کسی اور کے کان میں پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں زمین پہ زور زور سے نہ مارے، چلتے ہوئے آہستگی سے چلے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی وہ والی زینت جو مخفی ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. اس حد تک اللہ تعالیٰ باغیرت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو اس حد تک پابند بنا رہے ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور ذرا اندازہ کریں کہ لوگ جا کے دروازے ڈال رہے ہیں علیہ باللہ اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور بال بالکل ننگے کر کے اور وہ جا کے یہ علیہ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں. علیہ باللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، جو اب تک گناہ ہو گئے، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. وانکحوا الایام، اب یہ تیسرا بیت، چوتھا بیت ہے. انکحوا الایام، انکحوا کیا کر دو؟ نکاح کر دو. الایام، ایم کی جمع ہے ایام. ایم کہتے ہیں وہ جس کا کوئی جوڑا نہ ہو، جس کا زوج نہ ہو، وہ اس کو ایم کہتے ہیں. چاہے پہلے تھا اور وہ فوت ہو گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے یا اس کا ہوا ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوا. یہ جتنے ایامہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں، ان سب کی شادیاں کر دو. منکم، تم میں سے، معاشرے میں جتنے بھی غیر شادی شدہ سب کی شادیاں کر دو. والصالحین من عبادکم وامائکم، اور جتنے بھی آپ کے عباد و اماء یعنی گھر میں کام کرنے والے عورتیں اور مرد، ان سب کی بھی آپ کیا کر دو؟ شادیاں کر دو. اور اچھے جو لوگ ہیں جن کا کردار اچھا ہے، صالحین کا مطلب وہ با کردار ہے. تو ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا اور بچی جو ہے ابھی قدموں پہ بھی نہیں کھڑی ہوئی، تو قدموں پہ پتہ نہیں کب کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے. ان اس چیز سے نہ ڈریں کہ جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے، بڑے علم والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادیاں کریں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور استعفاف اختیار کریں، عفت اختیار کریں، عفت و عصمت اختیار کریں، یعنی پاک دامنی. الذین، وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نکاح کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں، نکاح کے لیے ان کو رشتہ نہیں مل رہا، تو وہ پاک دامنی اختیار کریں. پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے ایمان والو، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے. اور فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس سے غض بصر ہو جاتی ہے، انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں اور انسان کے جو تعلقات ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں. انسان کا کردار بالکل اس کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، انسان ذمہ دار بن جاتا ہے، شادی سے انسان ذمہ دار بن جاتا ہے. تو لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ شادی یہ بھی دل میں رکھے گا کہ جیسے ہم بالکل نئی گاڑی جو ہے 0 میٹر کسی بندے کو ایسے نہیں دے دیتے کہ اس کو نہ گاڑی چلانی آتی ہے تو اس کو کبھی نہیں ہم دیتے. یہ پوری پہلے سے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پہلے سے پوری تربیت کی ہے. تو شادی کے لوازمات میں یہ چیز شامل ہے کہ خاوند کو پتا ہو کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور بیوی کو پتا ہو کہ شادی کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ جاہلوں کی طرح ان کو اکٹھا کر دیا جائے اور بالکل ایسے کہ جیسے ایک بندے کو گاڑی چلانی بھی آتی ہے، اس کو 0 میٹر گاڑی لے کے آپ اس پہ بٹھا دیں، سوئنگ میں بٹھا دیں. تو جیسے دنیا میں کوئی عقل اس چیز کو جائز قرار دیتی، یہاں میں بھی ایسی ہے. تربیت ہو، تعلیم ہو، سمجھایا جائے، ذمہ داریاں بتائی جائیں، اور جس وجہ سے طلاق معاشرے میں بڑھ رہی ہے وہ چیزیں سکھائی جائیں تاکہ یہ تعلقات دیر پا ہوں. شادی یہ نہیں ہے کہ اچھا ادھر جا کے چند دن تعلق بنا لیا اور نہیں بن پائی تو ادھر سے طلاق لے لی اور ادھر چلا گیا اور یہ شادی نہیں ہے. شادی کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ جو گندے معاشرے ہیں یہ ان کے کام ہے. اللہ رب العالمین کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس ڈر سے کہ پیسہ نہیں ہے، فقر کے ڈر سے آپ نے شادی نہیں کرنی. جتنے غیر شادی شدہ ہیں، حتیٰ کہ گھروں میں کام کرنے والے عورتیں اور مرد، ان کی بھی شادیاں کر دیں. اور اگر آپ کو فقر کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو غنی کر دیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت اور علم والے ہیں. اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے یا رشتہ نہیں مل رہا تو پھر وہ استعفاف کرے. یعنی ومن لم یستطع، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صوم، روزے رکھے. اچھا ہم قدموں پہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کو، تو ان کو روزے رکھائیں. بچی ہے یا بچہ ہے ان کو کہیں روزے رکھیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو ان کو سیام کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یا پھر ان کی شادی کر دیں.
تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے چوتھا بیریئر بیان کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو عزت سے متعلقہ معاشرے کے اندر بہت سارے ناہموار رویے پائے جاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھی ایک حکم دیا ہے جس سے استعفاف اور پاک دامنی اور تزکیہ ہوتا ہے معاشرے کا. والذین، اور یہ فرمایا گیا کہ اس کے بعد حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، اس وقت تک یہ استعفاف کا راستہ اختیار کریں جب تک ان کو اللہ اپنے مدد سے غنی نہیں کر دیتے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، چونکہ اس وقت سلیوری تھی تو اس کے لیے اس سے متعلقہ ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے مکاتبت کا. مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ ایک غلام جو ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ جس کا غلام ہوتا تھا یہ کر لیتا تھا، ایگریمنٹ کر لیتا تھا کہ اتنی میری پیمنٹ ہے، اپنی ایک قیمت مقرر کر لیتا تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ٹائم مقرر کر لیتا تھا کہ اتنی دیر میں میں یہ پیمنٹ کر کے اپنے آپ کو ادا کرا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین یبتغون الکتاب، جو اس چیز کے غلام ہیں اور یہ چیز چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مکاتبت ہو جائے، ان کے مالک انہیں قیمت مقرر کر کے مہلت دے دے کہ اتنی قیمت میں اتنے دیر میں اپنی پیسے دے دو تو آزاد ہو جاؤ، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لی جائے. مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، جو آپ کے ملک یمین ہے یعنی آپ کے غلام اور کنیزیں گھر میں کام کرنے والے اس دور میں جو سلیوری کی کیفیت تھی، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، ان کی آزادی کا راستہ بناؤ. ان علمتم فیہم خیرا، اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ آزادی حاصل کر کے تو اچھے کام کریں گے، معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں گے. وآتوا من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو اپنے مال میں سے دو جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا، اب دنیا کی مفادات کی تلاش میں اپنے گھر میں موجود جو کنیزیں ہیں یا کام کرنے والے ہیں ان کو کسی بے حیائی کے کام میں استعمال مت کرو. یہ عبداللہ بن ابی یہ کام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کر کے اس کے اوپر سختی سے منع کیا کہ یہ معاشرے کے اندر برائی پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر رکھے، یہ ممنوع ہے اور ان سے انہیں باز آنا چاہیے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی غلام ہے اور اس کو غلط کاموں میں مجبور کیا جاتا ہے تو اگر مجبوری میں اس سے ہو جاتا ہے تو اکراہ کی کیفیت میں، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دے گے، رحم کریں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ہم آپ کے سامنے واضح احکامات نازل کر چکے ہیں اور ان لوگوں کی کیفیت میں ہم نے وعدے کر دیا، ان کی حالات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. موعظۃ وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے وعظ و نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری اسلامی معاشرے کے تزکیے کے لیے، اجتماعی اور اخلاقی تزکیے کے لیے پورا پروسیجر کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 چیزیں ہمارے سامنے رکھی. 5 چیزیں کہ اگر کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، عزت کو محفوظ رکھنے کے کیا کیا طریقے ہیں. پردہ ہونا چاہیے، گھر میں اجازت لے کے جانا چاہیے، اور شادی جلدی ہونی چاہیے، اور جو ناجائز تعلقات ہیں وہ حرام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ 5 اصول بیان کیے تاکہ معاشرہ اس کا تزکیہ ہو جائے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں. یہ پروسیجر اللہ نے تزکیے کے لیے دیا، اخلاقی تزکیے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے. 2 مطلب ہے اس کے. ایک مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جتنا بھی نور ہے وہ اللہ کا نور ہے، یعنی جو روشنی ہے یہ اس کا اوریجنل سورس چاند اور سورج ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے. اگر یہ نہ ہو تو کوئی دنیا میں روشنی نہ ہو. دوسرا مطلب کہ جتنا بھی نور ہے یہ یعنی جو اخلاقی رہنمائی ہے ساری کی ساری، اگر کہیں کائنات میں پائی جاتی ہے دوسروں کے حقوق کا تحفظ، دوسروں کی عزت اور دوسروں کی عصمت کی تحفظ کا تصور، تو یہ سارا اللہ کی دی شریعتوں کی وجہ سے ہے، وگرنہ یہ دنیا میں نہ ہوتا اور ہر بندہ دوسرے کی عزت کا دشمن ہوتا. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاقچہ ہو. تاقچہ ہی دیوار کے اندر جو سوراخ ہوتا تھا اور اس کے اندر لوگ چراغ رکھتے تھے، اس کو تاقچہ کہتے ہیں. تو مشکات، اس تاقچے کی طرح فیہا مصباح جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور اس چراغ کے اوپر ایک زجاجہ، ایک شیشہ رکھا ہوا ہے. الزجاجہ کأنہا کوکب دری، وہ ایسے ہے جیسے ایک روشن ستارہ ہوتا ہے، اس طرح جگمگا رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس کے اندر جو جلانے کے لیے تیل استعمال ہو رہا ہے اس چراغ کے اندر وہ بابرکت مبارک درخت کا ہے. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کا درخت ہے، لا شرقی لا غربی، مطلب یہ مشرقی درخت یا مغربی درخت نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کے اوپر اگر مشرق میں کوئی درخت ہو تو اس کے اندر صرف سورج کے طلوع ہوتے ہوئے روشنی پڑتی ہے اور اتنی دیر ہی وہ صرف سورج کی روشنی میں رہتا ہے. اور جب سورج آسمان میں جاتا ہے یا وسط میں آتا ہے یا غروب ہونے کی طرف جاتا ہے تو اس وقت اس میں روشنی نہیں پڑتی. مغربی کا مطلب یہ ہے کہ غروب ہونے کے وقت اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے، طلوع ہوتے ہوئے نہیں پڑتی. نہ مشرقی نہ مغربی، مطلب
ٹاپ پہ ہے، وسط میں ہے، صبح سے لے کے شام تک اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ اور تہذیب کی بات کی جائے کہ جس کے اوپر یہ سورہ بارکہ ہمیں کھینچ رہی ہے جس چیز کی طرف، تو یہ تہذیب مشرقی بھی نہیں ہے، مغربی بھی نہیں ہے، یہ کوئی مغربی مشرقی تہذیب نہیں ہے، یہ اللہ کی تہذیب ہے، نور السماوات والارض۔ یہ نہیں بندہ سمجھے کہ ہم مشرقی تہذیب کے حامل ہیں اور مغربی تہذیب نہیں، بھائی جان یہ اللہ کی تہذیب ہے، یہ کوئی مشرق اور مغرب نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس درخت کے درخت زیتون کے اس درخت سے جو کہ نہ مشرقی نہ مغربی ہے، اس کے تیل سے اس کو جلایا جا رہا ہے۔ یکاد یسیطھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، بغیر ہی آگ لگائے، بغیر ہی روشن کیے، نور علی نور، یہ نور در نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور کے لیے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، چن لیتے ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین اپنے احکامات کے حقائق بیان کرنے کے لیے، ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ ہر انسانوں کے لیے انسان کو سمجھ سکے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو فی بیوت، یہ نور کہاں سے ملے گا؟ ان گھروں سے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ترفع، ان کی عزت کی جائے، ان کا مقام، ان کی رفعت، اس کا خیال رکھا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور ان گھروں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کے اللہ کے نام کی تسبیح کیا بیان کر رہے ہیں ان گھروں کے اندر صبح اور شام کے وقت، رجال، کچھ ایسے مرد، رجال، کچھ ایسے لوگ، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہاں پہ نساء اس لیے نہیں بولا کہ عورت کے لیے مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھے بالغدو والآصال اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ تو لا تلہم تجارت، رسول اللہ نے ارشاد ہے کہ جو ہے نا وہ عورتیں اگر گھر میں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو ان کو منع نہ کرو، وبیوتہن خیر لہن، بہرحال ان کے گھر جو ہے ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہاں لیکن خاص کچھ موقع ہیں جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو عید کا موقع ہے، عید کے موقع پہ فرمایا کہ جس عورت نے صلاۃ نہیں ادا کرنی وہ بھی مسجد میں جائے، تو کہا گیا اللہ کے رسول اگر کسی عورت کے پاس جانے کے لیے جلباب ہی نہیں ہے، پردہ ہی نہیں ہے، تو فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَةٌ مِّن جِلْبَابِهَا، تو ایک پردے کے اندر دو عورتیں چلی جائیں، وَلْيَشْهَدْنَا دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کی اس خوشی کے موقع پہ سب اکٹھے ہوں اور سب اس میں شریک ہوں، وَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، جو عورتیں انہوں نے صلاۃ ادا نہیں کرنی وہ سائڈ پہ رہیں لیکن دعا کے اندر لازمی شریک ہوں۔ اس موقع پہ، عید کے موقع پہ، بہرحال دونوں عیدوں کے موقع پہ عورتوں کو مسجدوں میں جانا چاہیے، لیکن عمومی حالات میں عورت کے لیے گھر کے اندر صلاۃ ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ گھر کے اندر بھی جو صحت ہے اس کے اندر کم افضل ہے، جو برآمدہ اس میں زیادہ افضل ہے، اور جو کمرہ اس میں اس سے زیادہ افضل ہے، اور جو سب سے پیچھے والا کمرہ اس کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے عورت کی صلاۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو ان کو مرد، ان لوگوں کو غافل نہیں کرتی دنیاوی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اقامت صلاۃ سے، ایتاء زکوٰۃ سے، یخافون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل پتھرا جائیں گے، نہ آنکھیں اس دن کی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوگی، نہ انسانی دل اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوگی، اتنا خطرناک دن ہے۔ تو لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ عطا کرے، ویزیدہم من فضلہ، اور ویزیدہم من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو ان کے اعمال سے بڑھ کے اجر عطا کرے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کر دیتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رزق جسے عطا کرتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن بندے، اللہ کے مومن بندے دنیاوی کاروبار کے چکر میں صلوات کو ضائع نہیں کرتے، اور آخر میں کہا گیا کہ اللہ رزق جسے چاہتے ہیں بغیر حساب دے دیتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم بسراب، یہ آیات لوگوں نے لکھی ہوتی ہے اوپر اپنی دکانوں کے، اور اذان ہوتی ہے اور صلاح کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر بیٹھے سے عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کس پس منظر میں بیان کر رہے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالهم کسراب، ان کے اعمال سراب کی طرح، بقیعۃ، صحرا کے اندر، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا سمجھتا کہ یہ پانی ہے۔ یہ کفروں سے کیا مراد ہے؟ کفروں سے مراد ہے وہ لوگ جن کے پاس ان گھروں کے لیے ٹائم، یہ گھر کون سے جن کا ذکر کیا گیا؟ مسجد۔ اسلامی معاشرے اور غیر اسلامی معاشرے، ان میں بنیادی یہی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ نہیں آئے تھے، یثرب کے اندر نہیں آئے تھے، تو یہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے قباء میں مسجد بنائی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پھر مدینہ میں مسجد بنائی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے اسلامی معاشروں میں اور غیر اسلامی معاشروں میں۔ اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے کہ پانچوں وقت کی مسجد میں آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے، اور ان کا مسجد کا گہرا تعلق ہے، اور یہ وہاں سے ایسے نور سے منور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی حساب سمجھ آتی ہے کہ نور کہاں سے ملتا ہے۔ فی بیوت سے یہ کا لفظ جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے گھروں سے۔ تو مسجدوں میں فرقہ واریت کی